بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کس وقت پڑھنی چاہیے؟ آیا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھی جائے یا وہ دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کے وقت دعا مانگنے کی ہمیں تلقین فرمائی اور ترغیب دلائی اور فرمایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہذا اس وقت لازمی دعا کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ دوسرا والصائم حین یفطر، روزے دار جب وہ روزہ افطار کرنے لگے اس وقت جو دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ تیسرا ودعوۃ المظلوم، مظلوم شخص جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں روزے دار کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا کہ جب افطاری کے وقت وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا افطاری کرنے سے پہلے انسان جو دعا بھی مانگے، جس طرح بھی مانگے، اسے مانگنی چاہیے، اسے دعا کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کی ہمیں بشارت دی ہے۔ تو پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان افطاری سے پہلے بیٹھ کر جو دعا مانگنا چاہے وہ دعا مانگے اور اس کے بعد افطار کرے۔ لیکن جو مشہور و معروف دعائیں ہیں جو ہم لوگ افطار کے وقت پڑھتے ہیں، جس میں سے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے مشکات شریف میں حدیث نمبر 1994 ہے۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے عطا کردہ رزق سے میں نے روزے کو افطار کیا۔ اب اس دعا کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ سم تو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور افطر تو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یعنی میں نے روزہ رکھا اور افطار کیا، یعنی افطار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 2357 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ اس دعا کے بھی جو الفاظ ہیں وہ سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ ذہابہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ابتلا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور ثابتہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی کہ پیاس ختم ہو گئی۔ ظاہر بندہ روزہ افطار کرتا ہے، پانی پیتا ہے تو تب ہی پیاس ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ رگیں تر ہو گئیں، تو ظاہر ہے انسان کچھ کھاتا پیتا ہے تو تب ہی اس کی رگیں تر ہوتی ہیں۔ تو ان الفاظ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مخصوص دعا ہے افطاری کی، یہ آپ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ چیز واضح ہوئی کہ ہم جو لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بالکل افطاری کی دعا ہے، اس دعا کو افطاری میں پڑھنا درست اور جائز ہے۔ اور دوسری یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس دعا کو افطاری کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ افطاری سے پہلے انسان جتنی دعائیں بھی چاہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ دعائیں مانگ سکتا ہے۔